السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت مردان میں موجود ہوں۔ کل پاکستان تحریک انصاف کا مردان میں جلسہ ہے، تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں مردان کی جو یوتھ ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ کہتا ہر پختون ہے عمران ہمارا خون ہے، کہتا ہر پختون ہے عمران ہمارا خون ہے، کہتا ہر پختون ہے عمران ہمارا خون ہے۔ تو یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ اس جو مردان جلسہ گاہ ہے وہاں کی یہ صورتحال ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف مردان میں جلسہ کرے گی، کل پاکستان تحریک انصاف کا مردان میں جلسہ ہے، اور آج اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو مردان کے نوجوان ہیں وہ ایک کثیر تعداد میں یہاں آتے ہیں، یہاں پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے وہ آتے ہیں اور تمام انتظامات جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ سو یہ اسٹیج ہے جو تیار کیا گیا ہے، یہ یہاں جو ہوگی وہ لوکل جو لیڈرشپ ہوگی وہ ہوگی، اور اوپر جو ہوگا وہ مرکزی اسٹیج ہوگا۔ اور اس طرف اگر آپ کو دکھائیں، اس طرف ہزاروں جو کرسیاں ہیں وہ لگ چکی ہیں، اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہوں گے وہ موجود ہوں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ صورتحال ہے۔ خواتین کے لیے الگ جگہ بنائی گئی ہے، اور پیچھے جو ہے ایک کراؤڈ ہوگا، عوام کا جمع گفیر ہوگا۔ سو یہ صورتحال اگر آپ دیکھیں جی، یہ اس ٹائم مردان جلسہ گاہ ہے۔ مردان جلسہ گاہ جو سٹیج ہے وہ بھی تیار ہے، پہر راگلے آنے والے لوگوں کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں اگر آپ دیکھیں، یہاں یوتھ کے، یہاں یہ سب کے جو نوجوان ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے جو نعرے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، اور یہاں لوگوں سے بات بھی کریں گے، پوچھیں گے کہ کل کے جلسے کے حوالے سے کتنے پرجوش ہیں، کیا کہتے ہیں۔ عمران خان کے حکم پہ جلسہ ہے، اور خیبر پختونخوا میں ایک لمبے عرصے کے بعد اس طرح کا جو جلسہ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور خیبر پختونخوا کا جو جوان ہے وہ پرجوش ہے کل کے جلسے کے لیے۔ سو یہ اس ٹائم خیبر پختونخوا جلسہ گاہ کی صورتحال ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں مردان میں موجود ہوں۔ مردان میں پاکستان تحریک انصاف کا کل جلسہ ہے۔ سو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں۔ سٹیج تیار ہو چکا ہے، آگے پنڈال جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ مردان کے نوجوان ایک بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، مردان کے لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں جلسے کے حوالے سے، اور عمران خان کو جس طرح قید تنہائی میں رکھا گیا، بشرا بی بی کو جس طرح قید تنہائی میں رکھا گیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، جو کرتے ہیں بات۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ مردان آپ کے شہر میں جلسہ اور مرکزی جلسہ، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کا مرکزی جلسہ کرنا ہو تو پشاور میں کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ مردان کو چوز کیا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کیسا جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہیں کہ مردان کو چوز کیا، کیونکہ یہ خان صاحب کے حکم پہ ہوا ہے۔ ویسے جلسہ تو ہم نے 9 کو کرنا تھا، 9 اپریل کو، مگر وفاقی حکومت کے کچھ مسائل تھے، اور خان صاحب کو اس نے ریکویسٹ کی، اس لیے معطل ہو کے 19 پہ آ گیا۔ تو یہ مردان کے لیے فخر کی بات ہے کہ خان صاحب نے مردان کو چوز کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم دکھائیں گے کہ صوبے کی نہیں، پاکستان کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی نہیں، پاکستان کی تاریخ کا جلسہ ہوگا؟ انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا، میرے خیال سے انشاءاللہ اتنے لوگ آئیں گے کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ریکارڈ ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ ہاں، مایوس ہو چکے ہوں گے، پی ڈی ایم سے، عمران خان سے مایوس نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر بھی کچھ انتشاری لوگ ہیں، انہوں نے بھی مطلب اپنا سب کچھ کر دکھایا، مگر کل آپ کو پتہ لگے گا انشاءاللہ کہ پہلے بھی کے پی کے میں، پاکستان میں تحریک انصاف بھی تحریک انصاف ہے، اور کوئی پارٹی ادھر نہیں ہے، اور کوئی پارٹی نہیں؟ انشاءاللہ کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے صفایا کر دیا ہے، خان صاحب نے صفایا کر دیا ہے۔ اچھا، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، دونوں کو رات کے اندھیرے میں ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اگر میں کلیئر بات بتاؤں تو پاکستان میں تو انسانی حقوق سرے سے ہے ہی نہیں، پاکستان میں تو بوٹ کا حکومت ہے، ہم سے زبردستی ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، عمران خان پر گولیاں برسا دی گئی، ہمارا 26 نومبر کو ہم نے 17 شہداء اٹھائے۔ تو اگر ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان میں یہ ہونا اور انسانی حقوق ہونا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ پاکستان پر تو قابضین بیٹھے ہیں، پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلاموں کے غلام ہیں، اور خان صاحب نے تحریک اس لیے شروع کی کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک بن جائے۔
تو انشاءاللہ یہ تحریک عمران خان کی رہائی کا سبب بھی کس بنے. طرح ممکن ہوگی خان صاحب کی رہائی؟ کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ایک مومنٹم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سارا پاکستان نکل جائے تو 2 دن میں خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں. ہم تو مومنٹم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہو اس لیے سکتا ہے کہ لوگوں کو امید ہے خان سے، مگر پارٹی کے اندر کچھ غدار لوگ ہیں اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. تو انشاءاللہ نہ پٹھان اور نہ پاکستانی کس سے ڈرنے والے نہیں ہیں. شہادتیں بھی دیں گے، خون بھی دیں گے اور خان صاحب کو رہا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، جہاں ہم عالمی پیس کی بات کرتے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں یہ پیس نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان میں یہ صلح کا کردار نہیں ہونا چاہیے؟ صلح کا کردار تو ہمارے خان صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا، اس لیے تو خان صاحب کے حکم پہ 9 اپریل کا جلسہ منسوخ ہوا نا. سلمان صفدر گیا اور خان صاحب نے ریکویسٹ کر دی، اس کو کہا، آرڈر کر دی کہ آپ جلسہ منسوخ کریں، کیونکہ پاکستان کا ایک بہترین امیج پیش ہو رہا تھا. تو خان صاحب سے سب سے زیادہ محبتاً پاکستانی کوئی نہیں ہے، اس لیے تو یہ 9 اپریل کا جلسہ اس نے منسوخ کیا. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ پاکستان کے ذریعے دنیا میں امن لائے. ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں، خان صاحب بھی اپریشیٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہم دنیا کی صلح کروا رہے ہیں، وہاں کیا اپنے اندر جو ہم اختلافات ہیں ان کو ختم نہیں ہونا چاہیے؟ ادھر صلح 2 باتیں عمران خان سے اڈیالہ جیل میں جو ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے اس سے دو باتیں. ایک بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جہاں سے فائدہ ہوتا ہے نا، ادھر وہ صلح بھی کر رہتے ہیں، ادھر بیٹھ بھی جاتے ہیں. ایران سے کون تیل خریدتا ہے؟ کس پہ بیچتا ہے؟ ہم پہ بیچتا ہے. تو یہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یہ بھوٹو والے کے پاس جاتے ہیں نا. اور ہم تو پستائیت کا شکار ہے. خان صاحب بھی پستائیت کا شکار ہے، تحریک انصاف بھی پستائیت کا شکار ہے. ظلم ہمارے ساتھ ہو رہے. جدھر اس کی مرضی سے اسے لگتا ہے کہ ادھر ہمارا فائدہ ہے، ادھر وہ آتے ہیں. اب ایک تھوڑی سی مثال میں آپ کو دے دوں. یہ ایران اور سعودی عرب اور یہ نیتنیاہو کا جھگڑے میں یہ طالبان کدھر گئے؟ یہ فتنہ الخوارج کدھر گیا؟ یہ آپریشن کدھر گئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. یہ کون کراتے ہیں؟ اس کے ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. اور یہی بات عمران خان سمجھا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک آزاد خود مختار ریاست رکھ دیا جائے، اس کو کسی کا غلام نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. جلسہ کل کا تاریخی ہوگا انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا. خان صاحب نے یہاں بڑے بڑے جلسے کیے ہیں. ویسے خان صاحب کے حکم پہ یہ جلسہ بھی ہے. یہ لوگ ہمارے لیے نہیں آتے، ایم پی ایز ایم این ایز سہیل کے لیے بھی نہیں آتے، یہ خان صاحب کے لیے آتے ہیں. خان صاحب کے لیے آتے ہیں. کل کا جلسہ جو ہے وہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا اور آپ کو دکھاتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. جنرل سیکرٹری د یو سی دا زمونږ په دا جلسګاه زمونږ په اردو راضی ہاں جلسګاه زمونږ په علاقہ کې دا اور یہ جو ہے نا سارا انتظام جو ہے نا یہ ہمارا اسٹاف نے کی ہے. اور یہ پولیس والے جو ہے نا کتنے پولیس والے ہمارا ساتھ بہت بھائی والا رشتہ رکھتا ہے. الحمدللہ آپ لوگوں کو پولیس والوں کو بہت شکریہ. بہت شکریہ جی سر. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جلسہ جو ہے مردان ہماری یو سی جو ہے قریبی ہے، الحمدللہ بہت بہترین جلسہ ہے. اور یہ خان صاحب کے لیے اتنے لوگ کٹے ہوئے دور دراز سے لوگ آ رہے، تو یہ خان کی جو ویژن ہے اور جو ان کی دل کا محبت ہے. لیکن ہماری جو پشتون عوام میں یہ کلچر یہ ہے کہ وہ سینے میں گولی کے لیے تیار ہے تاکہ عمران کی رہائی ہو جائے. ہمارے جو روکے ہوئے، ہم لیڈرشپ کی وجہ سے روکے ہوئے، جب کال ہمارے سہیل افریدی دے گا انشاءاللہ ہم ادھر جائیں گے، لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. لیکن یہ ہمارے دل میں گولی کھائیں گے اور یا ہمیں گولی کا جو ہے آرڈر دے دے گولی کے لیے تیار ہے، یا ہمیں جیل میں ڈال دے. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. سب سے پہلے احسن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مردان کے سرزمین پہ. میرا نام فضل مالک ہے اور تحریک انصاف ضلع مردان کا سینئر نائب صدر ہوں. کیا سمجھتے ہیں جلسے کے حوالے سے؟ مردان کو چوز کیا گیا ہے اور ایک مرکزی جلسہ ہے خیبر پختونخوا، پنجاب سے کل لوگ آئیں گے. کیسا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور عمران خان کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں جی، مردان ہمیشہ کپتان کا تھا ہے. 8 فروری کو مردان نے جو رزلٹ دیا 100%، الحمدللہ مردان سے 8 ایم پی اور 3 جو ایم این ایز ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے بغیر کسی نشان کے مردان نے لاکھوں کی تعداد میں اپنے لیڈر مرشد عمران خان کو ووٹ دیا تھا. کل بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ
چاہے نوجوان ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے کسان ہو، چاہے زمیندار ہو، چاہے اسٹوڈنٹ ہو، لاکھوں کی تعداد میں مردان کی عوام نکلے گی اپنے لیڈر کی آواز پہ لبیک کرتے ہوئے۔ یہ خان نے چوز کیا ہے تو مردان نے کبھی بھی خان کو مایوس نہیں کیا۔ کل انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے جتنے بھی جلسے ہوئے، میں صرف مردان کی نہیں، پورے خیبر پختونخوا پشاور میں جتنے جلسے اس سے بھی بڑے جلسہ کل انشاءاللہ ہوگا۔ کل قوم اور مردان یہ فیصلہ دے گی کہ قوم چاہتی ہے صرف اور صرف اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی۔ اب قوم کا جو صبر ہے وہ جواب دے چکا ہے۔ کل میسج جائے گا ان کو کہ آپ ہمارے قوم کے لیڈر، جو پاکستان کا لیڈر ہے، جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے، مزید یہ قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ خان صاحب جیل میں ہوں، ان کو جیل میں صحت کی بنیادی سہولیت دی جائے اور ان کو پوری طور پہ رہا کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم پام 47 کی حکومت ہے، ڈیزل اور پیٹرول کے ریٹ آپ آسمان پہ پہنچ چکے، عام غریب آدمی کا انہوں نے برا حال کر دیا۔ قوم اپنے لیڈر کو مس کر رہی، قوم چاہتی ہے کہ اپنا لیڈر عمران خان باہر آئے اور انشاءاللہ پھر سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا دوسری بار، اور قوم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ بہت شکریہ جی۔ سو مردان جو جلسہ گاہ ہے وہ تیار ہے، کل پاکستان تحریک انصاف یہاں جلسہ کرے گی۔ کل کے کیا منظر ہوتا ہے، کل کی کیا صورتحال ہوتی ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔